آج میں آپ کی خدمت میں 2 واقعات لے کر آئی ہوں، جس میں پہلا واقعہ ایک اچھلاوے کا ہے جو ہمارے ایک لسنر نے مجھ سے شیئر کیا ہے، اور دوسرا واقعہ ایک آدم خور انسان کا ہے، وہ بھی میرے لسنر نے مجھ سے شیئر کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ میرے لسنر جن کا نام قاسم ہے، ان کی رہائش حیدرآباد میں ہے۔ وہ یہ قصہ شیئر کرتے ہیں کہ ان کے بچپن کا قصہ ہے، ان کے گاؤں کا۔ وہ اپنے گاؤں کا نام بتانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کھیتوں سے پانی لگا کر رات کے وقت سائیکل پر اپنے گھر کی جانب آ رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 18-19 سال تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں راستے میں ایک بکری کا سفید بچہ ملا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا اور منمنا رہا تھا۔ انہوں نے سوچا نہ جانے یہ کس کا ہے۔ اب کھیتوں سے لے کر آبادی تک ایک طویل راہداری تھی اور ارد گرد نہ ختم ہونے والا درختوں کا سلسلہ، اور ان درختوں کے جھنڈ میں گیدڑوں کی اور دیگر جانوروں کی بھی رہائش تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بکری کا بچہ اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ بکری کا بچہ پیچھے اپنے بیک پر رکھ لیا تاکہ وہ جو ہے آگے جا کے جو کوئی بھی اس کو بولے کہ یہ میرے بکری کا بچہ ہے تو وہ اسے دے سکیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے مزے سے سائیکل چلاتا ہوا آ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ میری سائیکل کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ اگلے پہیے سے اٹھنے لگی۔ اب وہ اس قدر پریشان ہوئے، انہوں نے بولا کہ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میں پیچھے تو دیکھوں۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ جو بکری کا بچہ تھا وہ تو باقاعدہ اسی طریقے سے بیٹھا تھا، لیکن اس کے پیر تا حد نظر جہاں سے اس نے سفر شروع کیا اس بکری کے بچے کو اٹھا کے وہیں تک تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی سائیکل چھوڑی اور تیزی سے دوڑ لگا دی کہ یہ کیا۔ اچانک اس بکری کے بچے نے اتنی زور زور سے ہنسنا شروع کیا۔ پلٹ کے تو مسٹر قاسم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اچانک انہیں ایسا لگا کہ کوئی تیز سانس لیتی ہوئی چیز ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ اب جب انہوں نے پیچھے پلٹا تو وہ ایک کالا سانڈ بہت تیزی سے اس کے جانب آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بھاگ رہے تھے، انہوں نے بولا کہ اس بکری کے بچے نے ایک سانڈ کی شکل لے لی تھی۔ اب قریب ہی جو ایک گھر تھا، اور جیسے ہی وہ گاؤں کی آبادی میں داخل ہوئے تو وہ ہاف دیواریں، یعنی کہ گھروں میں جو صحن ہوتے ہیں ان کی ہاف دیواریں تھیں، جن پر سے وہ جمپ کر کے آسانی سے اندر کود گئے۔ اور جیسے ہی وہ اندر کودے تو باہر سے بہت تیزی سے آواز آئی کہ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے، ورنہ آج تم میرے ہاتھوں مارے جاتے۔ فجر ہونے تک وہ وہیں صحن میں بیٹھے دبکے رہے، اور جب سب وہاں کے لوگ جاگے اور انہوں نے بولا کہ قاسم تم ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو، چونکہ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں تو انہیں اس بات میں کوئی قباحت نہیں ہوئی کہ یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے پھر سارا واقعہ کہہ سنایا کہ اس طریقے سے مجھے بکری کا بچہ ملا اور وہ اس طریقے سے رنگ بدلتا ہوا میرے پیچھے بھینسا بن کے دوڑا۔ تو پھر جو اس گھر کے بڑے تھے انہوں نے بولا بیٹا وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، وہ اچھلاوا تھا جو کہ رنگ لیتا ہے، روپ بدلتا ہے، اور اگر تم اس کے ہتھے چڑھ جاتے تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ تمہیں جان سے مار دیتا۔ تو لسنرز، یہ واقعہ مسٹر قاسم نے اپنا ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور اب بڑھتے ہیں اپنے ایک اور واقعے کی جانب جو کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے شیئر کیا ہے، ان کے ایک دوست کا واقعہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست جن کی رہائش کوئٹہ میں تھی، وہ اکثر و بیشتر کراچی میں کام کے سلسلے سے آتے رہتے تھے، اور جب بھی وہ کراچی آتے تھے وہ ابو سے لازمی ملتے تھے۔ 6-7 ماہ ہو گئے وہ کراچی نہ آئے، تو اچانک سے جب وہ کراچی آئے تو
تو انہوں نے ابو کو ایک واقعہ شیئر کرایا کہ جب لاسٹ ٹائم میں کراچی آیا تھا اور آپ سے مل کر گیا تھا تو میں جب بس میں سوار ہوا تو اچانک سے موسم اتنا زیادہ خراب ہوا کہ وہ بس اڈے پہ پہنچنے سے پہلے ہی رک گئی اور اس نے وہیں مسافر اتار دیے. کیونکہ ہم مرد حضرات تھے اس لیے ہمیں اپنے اپنے جگہوں پہ جانے میں پریشانی نہیں ہوئی. میں نے پیدل راستہ طے کرنے کی سوچی. انہوں نے بتایا کہ میرے گھر سے بیچ میں قبرستان پڑتا ہے اور میں نے سوچا کہ یہ شارٹ کٹ ہے، کیوں نہ میں اس کے اندر سے جاؤں. تو وہ میرے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ قبرستان کے اندر داخل ہوئے اور تھوڑا سا انہوں نے راستہ طے کیا تو ایک بزرگ تھے، وہ ایک قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان انکل کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ذرا میری مدد کرو، میں جو ہوں جہاں نیچے رہتا ہوں یہ میرا گھر ہے. تو وہ انکل بتاتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ یہ اس بیچ قبرستان کے اندر باقاعدہ دروازہ، ایک سلائیڈ نما دروازہ، اور وہ اتنے حشاش بشاش بزرگ، سرخ و سفید اور طویل قامت ان کا قد، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکا دو، میں اندر جاؤں گا، میں یہاں رہتا ہوں. تو میں نے ان سے بنا کوئی حجت کیے ان کی مدد کرنے کی ٹھانی اور میں نے وہ دروازہ جو ہے وہ جیسے ہی میں اس کو سلائیڈ کرنے کے لیے جھکا تو اچانک سے اس آدمی نے میرے سر پہ اتنے زوردار ڈنڈا دے کے مارا کہ میں اپنے توازن اور ہوش کو بیلنس نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا. پھر انہوں نے بتایا، ابو سن کر چونکہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ سب کیا ماجرا آپ بتا رہے ہو. انہوں نے کہا یہ سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہوا. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اسی تہہ خانے کے اندر، قبر کے اندر، جو کہ اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اور باقاعدہ اس کمرے میں اس کا کچن بھی تھا، اور اس کچن کے اندر سے اتنی گندی بساند آ رہی تھی کہ وہ بیان سے باہر. وہ میرے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ میں رسیوں سے جکڑا ہوا تھا کرسی میں، چونکہ وہ ینگ تھے اور وہ خود کو اپنے آپ کو ان رسیوں سے جکڑنے میں آزاد ہو گئے. انہوں نے ارد گرد دیکھا تو وہ آدمی انہیں پوری جگہ پر نظر نہیں آیا، جو کہ کمرے کی طرح تھا. وہاں لائٹیں بھی تھی اور باقاعدہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جن سے یقیناً وہ مجھے نیچے لایا تھا. میں خود کو ان رسیوں سے چھڑانے میں تو آزاد ہو گیا، لیکن میں نے ارد گرد دیکھا، مجھے وہ آدمی نظر نہیں آیا. میری ہمت ہوئی اور میں نے مکمل اس کمرے کا معائنہ کیا اور اس کچن میں بھی میں جھانکا جہاں باقاعدہ مجھے انسانی ہڈیاں اور غلاظت، وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہیں غلاظت اور باقاعدہ گوشت پوش بھی کٹا پٹا نظر آیا جگہ جگہ، جس سے ان کو قے ہو گئی اور وہ اپنا پیٹ پکڑے سیدھے جو ہے سیڑھیوں سے اوپر بھاگے. اور اتفاق ایسا، ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آدمی جو تھا اس نے اس دروازے کو لاک نہیں کیا تھا. اس نے وہ فوراً سلائیڈ کھسکائی اور اس قبر سے باہر آیا اور اس نے اتنی تیزی سے اسپیڈ پکڑی کہ اس نے اپنے گھر جا کے سانس لیا اور اس نے گھر جا کر اپنے تمام بڑوں کو یہ بات بتائی کہ اس طریقے سے فلانے قبرستان کے اندر سے میں اپنی جان چھڑا کر آ رہا ہوں. کسی نے یقین نہیں کیا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم کوئی بہانہ گھڑ رہے ہو. حالانکہ وہ بہانہ نہیں تھا. انہوں نے اپنے ہاتھ پر نشان بھی دکھائے اور پیچھے سر کے جو ان کے خون جاری تھا اس ڈنڈے کے وار سے وہ بھی دکھایا. اب تمام لوگ ان کے ساتھ اس قبرستان کی حد تک گئے اور اسی وقت ان کے ساتھ آنن فانن کارروائی کی. سب نے اپنے اپنے ہتھیار جو ان کے پاس تھے، ڈنڈے وغیرہ، وہ سب لیے اور اس قبرستان کی طرف بڑھے اور جو کوئی بھی راستے میں ملتا جاتا سب کو وہ بتاتے جاتے. تو ایک اچھی خاصی فوج ان کے ساتھ جو تھی وہ قبرستان کے اندر داخل ہو گئی. اب وہ اس قبر پر لے کر پہنچا تو دیکھا کہ وہ دروازہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا اور وہ جو آدمی تھا وہ اندر حونقوں کی طرح، یعنی کہ لمحے بھر میں یہ کام ہوا، 5 سے 10 منٹ کے اندر یہ کام ہوا. تو یقیناً وہ آدمی کسی کام سے گیا ہوگا. جب وہ آیا اور اس نے اس انکل کو نہیں پایا، یعنی کہ اس شخص کو نہیں پایا، تو وہ پریشان ہو گیا. اور جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے اوپر آ رہا تھا تو وہ سلائیڈ ہٹا کر ان انکل کے جو ابو ہیں وہ جھانکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو یہ رہا، یہ تو سچ کہہ رہا ہے میرا بیٹا، یہ تو سچ ہے. اس کو فوراً باہر نکالا اور اس کو اتنا برا مارا
کہ اس کو وہاں باندھ دیا۔ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ میں جو ہوں یہاں جو نئے مردے لائے جاتے ہیں نا، میں ان کا گوشت کھاتا ہوں، اور میں یہ کام عرصہ دراز سے کر رہا ہوں اور کسی کو شک بھی نہیں ہے۔ تو وہ اتنی صحت مند انسان تھا، یعنی کہ وہ بوڑھا ہونے کے باوجود اس کے اندر جوانوں سے بھی زیادہ جان اور طاقت تھی۔ میرے ابو یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیسا قصہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ خضدار کا کوئی قبرستان ہے، یہ وہاں کا قصہ تھا۔ پھر اس شخص کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ میرے 2 واقعات تھے سچے، جو کہ میں نے اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئے اسٹوری یا نئے واقعات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔